وَلَكُمْ اور تمہارے لیے نصف ہاف ہے، آدھا ہے، ماں اس کا جو کہ ترکا چھوڑ گئیں ازواجکم تمہاری وائف بیویاں، ان لم یکن لہن اگر نہ ہو ان کی ولدن کوئی اولاد، فَإِن پھر اگر کانا ہو لہن ان کی ولدن اولاد، یعنی ان کے کیا ہے جو تمہاری وائف چھوڑ دیں وائفس، تو ہاف ہے تمہارے لیے اس میں سے اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ اگر ہو ان کی اولاد، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر پھر ہو ان کی اولاد یعنی فَلَكُمُ الرُّبُعُ تو تمہارے لیے چوتھا ہے، چوتھا حصہ، ٹھیک ہے، مما اس میں سے جو ترکنا وہ چھوڑ دیں وائفس تمہاری، من بعد وصیت وصیت کے بعد ہے، وائف نے وصیت کی قرضہ اور یہ فلاں فلاں کو دے کے اس کے بعد یہ کرنا، تو اس کی پہلے وصیت پوری کی جائے گی، اس کے بعد جو بچا اس میں سے یہ تقسیم ہوگا۔ یوسین وہ وصیت کر جائیں بیہا جو اس کی او دین یا قرض کے، ٹھیک ہے، ان کے بعد جو ہے نا وہ وصیت جو تمہارے اندر تقسیم ہوگی اس کی وصیت کے بعد۔ وَلَهُنَّ اور ان بیویوں کے لیے ہے الربع چوتھا حصہ، مما اس سے جو ترک تم چھوڑ جاؤ، ان لم یکن لکم ولد اگر نہ ہو تمہاری اولاد، ٹھیک ہے، یعنی پہلے بیان ہوا کہ وائفس فوت ہو گئیں تمہاری، اس میں سے تمہارا یہ حصہ ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ ہسبینڈ وغیرہ اگر فوت ہو جائیں تو اس میں سے تمہارے لیے کیا ہے، تمہارے لیے یہ جو ہے نا یہ حصہ ہے، ان لم یکن لہ ولد اگر تمہاری اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر اولاد ہو تو پھر کیا کرنا ہے، پھر کیا ہے ان بیویوں کے لیے، فَلَهُنَّ تو ان بیویوں کے لیے ہے الثُّمُنُ آٹھواں حصہ، اولاد نہ ہو تو چوتھا حصہ، اولاد ہو تو پھر آٹھواں حصہ، ان کا بھی پھر اولاد کا بھی بیچ میں سے وہ ہو جاتا ہے نا، ایڈ ہو جاتا ہے، الثُّمُنُ آٹھواں حصہ، مما اس سے جو ترک تم چھوڑ جاؤ، من بعد وصیت وصیت کے بعد، تو سونا کہ تم وصیت کر جاؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا وصیت کے بعد ہسبینڈ جو وصیت کی ہے کہ بھائی فلاں فلاں کو یہ کر کے میرا قرض ادا کر کے پھر اس کے بعد جو ہے نا تم تقسیم کرو گے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپس کی جو ہے نا وہ بانٹنا شروع کر دو اس کے مرتے ساتھ ہی، نہ اس کی وصیت کا خیال رکھا جائے، نہ اس کے قرض اتارے جائیں، یہ بہت بری بات ہے، غلط بات ہے، وہ لٹکا رہے بیچارہ قبر میں ہیں، یا بیوی کر جاتی وصیت اس کے قرضے نہ اتارو بلکہ وہ لٹکی رہے ادھر قبر میں عذاب میں مبتلا، تم عیش کرتے رہو ان کے پیسوں سے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے قرآن کے حکم۔ آج کل تو اللہ معاف کرے الٹا چل رہا ہے سارا سسٹم، ٹھیک ہے، بیوی ہسبینڈ مر جائے تو بیوی کو کون دیتا ہے اس کے پراپرٹی میں سے ہیں؟ اگر وائف مر جائے تو ہسبینڈ کو اس کی پراپرٹی میں سے کون دیتے ہیں آج کل؟ آج کل تو کہتے ہیں چلو بھائی جس کے ساتھ تمہارا رشتہ تھا وہ مر گئی ہے تو چلو اب وہ رستہ ہے گیٹ کا، چلو۔ اسی طرح بیوی کو بھی کہا جاتا ہے کہ ہسبینڈ تمہارا مر گیا اب جاؤ، وہ گیٹ کا رستہ ہے، جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات جو ہے نا ہو رہی ہے، اور بھگت بھی رہے ہیں لوگ قرآن و سنت کی مخالفت کا جو صلہ ہے وہ بھگت بھی رہے ہیں، ایسی بات نہیں، الحمدللہ ان کو نا پتہ چلتا ہے پھر اللہ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے نا، چھڑا نہیں سکتے پھر ڈاکٹر کی، یہ بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، وَإِنْ اور اگر کان ہو رجل وہ مرد، یورث کے وراثت لی جا رہی ہے اس کی، ہاں جی، کلالتن کلالہ، یا اومراتن یا عورت ہو ایسی ہی، یعنی یہ ایک نا لمبا ٹاپک ہے انشاءاللہ، یہ ڈیٹیل میں آئے گا وہ ہم کریں گے بیان، او یا امراتن ایسی عورت ہو جس کی وراثت آپ لے رہے ہو، کلالہ یعنی ایک نا وہ اس کا نام ہے، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ،
ایسی عورت ہو یا ایسا مرد ہو جس کی آپ لے رہے ہو وراثت، وہ جو ہے نا ولہ اس کا ہو اخن ایک بھائی او اختن یا ایک بہن، فلکل واحد منہما السدس، تو پھر ہر ایک کے لیے ہے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ، ٹھیک ہے۔ فَإِن پھر اگر کانو ہو وہ اکثر زیادہ من ذالکا اس سے، فہم شرکاء تو وہ شریک ہوں گے فی الثلث تہائی حصے میں، ٹھیک ہے۔ ثلث کہتے ہیں تیسرا، ٹھیک ہے، فی الثلث تہائی حصے میں، من بعد وصیت، وصیت کے بعد ہوگا یہ بھی، جیسے کہ میں بیان کر چکا ہوں پہلے، یوسا کہ وصیت کر دی جائے بہا اس کی، او دین یا قرض ہو، قرض اور وصیت نکال کے پھر تقسیم ہوگا، غیر مضار بشرطے کہ نہ نقصان پہنچانے والا ہو وہ، وصیتاً یہ وصیت ہے من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ کتنی پیاری اللہ نے یہ باتیں کی، اس کی ڈیٹیل، ایک وراثت جس طرح ایک میڈیکل ایک شعبہ ہے نا، وراثت بھی ایک شعبہ ہے، یہ ایک جو ہے نا مکمل ہنر ہے، اس کے مطابق جو ہے نا تقسیم ہوتی ہے، کافی باریکی میں باتیں، کوسچن آنسر بھی ہوتے ہیں پھر، ٹھیک ہے نا۔ اس پر مکمل انشاءاللہ آپ کو میں ایک سینڈ کروں گا چارٹ، اگر ضرورت پڑا تو آپ کہہ دیجیے گا، میں انشاءاللہ سینڈ کر دوں گا، اس میں ساری ڈیٹیل ہے، یہ ضرورت پڑنے پر جو ہے نا یہ ہمیں دیکھ کر تو کرنا چاہیے۔ تل کا یہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، باؤنڈریز ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن اور جو کوئی یطیع اطاعت کرے گا اللہ، اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور رسول کی، یدخلہ وہ اس سے داخل کرے گا، ادخل یدخل، یدخلہ داخل، جنات جنتوں میں، باغوں میں، تجری چلتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، جی، وذالک اور یہ الفوز کامیابی ہے، العظیم بہت بڑی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ رسول کی اطاعت کے مطابق تم جو ہے نا یہ فیصلے کرو۔ ومن اور جو کوئی یعص اللہ نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ویتعدی اور تجاوز کرے گا، کراس کرے گا، حدودہ اللہ کی باؤنڈریز، حدوں کو، یدخلہ وہ اللہ اس کو داخل کرے گا، نارن آگ میں، خالدن وہ ہمیشہ رہے گا، فیہا اس آگ میں، ولہ اور اس کے لیے، عذاب عذاب ہے، پنشمنٹ ہے، مہین، انسلٹ والی، انسلٹ رسوا کرنے والی، ذلیل کرنے والی، اہانت والی پنشمنٹ اس کو سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ کی آگ، یہ دنیا کی 69 آگیں کی جائیں اکٹھی تو وہ جہنم کی آگ ایک آگ بنتی ہے، اس یہ 69 پانیوں کی دھلی ہوئی آگ سمجھو آپ کے پاس ہے، اس کے اوپر آپ 2-3 سیکنڈ اگر رکھ لینا فنگر، تو 1 ویک تک آپ کی فنگر زخمی رہتی ہے، اور بعض اوقات زخم خراب بھی ہو جاتا ہے اور کاٹنی پڑ جاتی ہے، ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں آپ اپنے فنگر سے، تو وہ آگ کیسی ہے، اور لوگوں کو خوش فہمیاں لیے ڈوبی ہوئی ہیں کہ آخر ہم نے جانا جنت میں ہی ہے، جو مرضی کر لیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بھائی مسلم اور نان مسلم کا میننگ ہی تم نے آج تک نہیں سمجھا۔ اس لوگ دیکھیں نا، نبی علیہ السلام کے دور کے لوگ جو ہے مشرکین مکہ، مکہ کے مشرک لوگ، اتنی زیادہ جنگیں، قتل عام، بندے مروائے، انہوں نے جنگیں کی، مارے، سب کچھ ہوا، انہوں نے زبان سے ایک کیوں نہیں کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کوئی لائف سٹائل نہیں اپنائیں گے، یہ زبان سے کہنا تھا نا، انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ یہ جنگیں لڑنے، بچے مروانے پر جو ہے نا وہ راضی ہو گئے، لیکن انہوں نے یہ بات منہ سے کیوں نہیں آگری کہ نبی علیہ السلام کے سگے چچا وہ بھی فوت ہوتے وقت اللہ کے نبی نے فرمایا میرے کان میں یہ کہہ دو، چلو عمل کی توفیق تمہیں بعد میں مل گئی ٹھیک ہے، نہیں تو کم از کم میں قیامت کے دن اللہ سے ریکویسٹ تو کر سکوں نا،
کہ اس نے زبان سے یہ کہا تھا، اس کے بعد عمل. اب یہاں سے بعض لوگ یہ لیتے ہیں جی کہ دیکھو جی کلمہ منہ سے بھی پڑھ لو ٹھیک ہے بندہ بچ جائے گا. اس کی دلیل یہ ہے اللہ کے بندو، وہ تو ابو طالب نبی علیہ السلام کے چچا، ان کو مہلت ہی نہیں ملی نا، بعد میں نہیں ملنی تھی نا. اگر کلمہ اس ٹائم پڑھ لیتے وہ مہلت ملنی نہیں تھی. مل جاتی تو پھر وہ اگر کہتے نبی علیہ السلام اس کو کیا کہتے کہ بھائی چچا آپ نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے تو پریکٹیکل آپ اس کے خلاف چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ ہوا نہیں لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی لائف سٹائل ہمارے سامنے ہے. اس میں کئی لوگوں نے کلمہ پڑھ کے غلط کیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں وہ بچ کے نکل جائیں مسلمانوں کی سزاؤں سے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی سفارش نبی علیہ السلام بھی نہیں کریں گے، اللہ کرنے ہی نہیں دیں گے. اس کی سفارش ہوگی حافظ قرآن، انبیاء، شہداء، ان کی سفارش کریں گے جنہوں نے دنیا میں محنت کی. کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو پھر محنت ان کی مکمل کرنے کے لیے، اس کی کمی بیشی پوری کرنے کے لیے اللہ جو ہے سفارش کی اجازت دے گا. یہ نہیں ہے کہ دنیا اپنی مرضی سے گزارتے رہو، قرآن و سنت کو پس پشت ڈال کے باپ دادا کے طریقے، رسم و رواج، جیسے مشرکین مکہ اپنے قرآن و سنت کو چھوڑ کے اپنے بڑوں کی شکلوں کے بت بنائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، ان کے طریقوں پہ چلتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، سب کچھ غیروں کا. اور جو ہے نا زبان پہ جو ہے نا ہم کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میننگ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کسی کی کوئی مجال، کوئی کچھ نہیں کر سکتا الا اللہ، سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے، یہ ایک پہلا سٹیپ ہے کلمے کا، لا الہ الا اللہ کا. دوسرا سٹیپ محمد رسول اللہ لائف سٹائل، وی ول ڈونٹ فالو. ٹھیک ہے، ہم کوئی راستہ نہیں اپنائیں گے سوائے محمد رسول اللہ کے راستے کے. لائف سٹائل کیسا ہے ہمارا، کس پہ چل رہا ہے آج دیکھیں نا. زبان سے ہم تسبیح سو کے دانے کی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہیں، اور کام اسی کلمے کے الٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. بات ہو رہی تھی آگ ایسی ہے اللہ کی کہ اس کے بارے میں کبھی کسی کے تصور میں بھی نہیں ہوگا اس کی گرمائش. اللہ فرما رہے ہیں واللاتی، اور وہ جو یاتینا کریں الفاحشۃ، بے حیائی کا کام، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا، تو تم گواہ ٹھہرا لو، علیہن، ان پر، اربعۃ، 4 مرد، منکم، اپنے میں سے، فإن، پھر اگر، شہیدو، وہ گواہی دیں، فامسکوہن، تو ان کو بند رکھو، فی البیوت، گھروں میں، حتیٰ، یہاں تک کہ، یعنی باہر نہ نکلنے دو ان کو، گھر میں ہی رکھو ان کو. ٹھیک ہے، باہر نکلنے پہ پابندی. آج کل تو موبائل فون ہے، گھر میں رہ کر جو ہے نا وہ کام ہو جاتے ہیں جو باہر جانے کی نہیں ہوتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ رحم فرمائے امت محمدیہ پہ. اچھا، حتیٰ، یہاں تک کہ، یتوفاہن، انہیں ختم کر دے، الموت، موت، او یجعل اللہ، یا بنا دے اللہ، لہن، ان کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ. یعنی جو عورتیں بے حیائی والا کو معاملہ کریں تو آپ ان کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو. ٹھیک ہے، ان کو جو ہے نا موت تک آپ گھر میں ہی رکھو، گھر میں ہی ان کا جو ہے نا جو بھی ہے معاملہ وہ گھر میں رکھیں، ان کو گھر میں وہ رہیں. ٹھیک ہے، یا ان کے یعنی موت آ جائے گی ان کو، یا پھر جو ہے نا اللہ کو راستہ ان کے اوپر نکال دے گا. ٹھیک ہے، اب پورے شروع سے آیت پڑھتے ہیں. جو عورتیں تم میں سے فحاشی کا کام کریں، بے حیائی کا کام کریں، تو فاستشہدوا، تم گواہ، 4 گواہ لے کے آؤ ان پر. ٹھیک ہے، مرد جو ان کی گواہی دیں. ٹھیک ہے، اگر 4 گواہ نہیں لا سکتے تو پھر خاموش ہو جاؤ. اب یہ ہماری قرآن و سنت کے مطابق قرآنی علاج، روحانی علاج، اس میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ شیطان ہے
ہسبینڈ وائف کا تعلق خراب کرنے کے لیے وہ کسی کی شکل میں، کسی مرد کی شکل میں اس کی بیوی کے روم سے نکلتا ہے، مرد اس کو دیکھ لیتا ہے، ہسبینڈ ابھی میرے سے مرد نکل کے گیا روم سے، یہ کیا حساب ہے؟ خیر گواہ ہوتا کوئی نہیں، وہ پھر جو ہے نا مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو گواہ ایک دو تین نہیں، پورے چار، یہ ضروری ہے، اللہ نے پابندی لگائی ہے یہاں پہ، چار گواہ نہیں ہے تو خاموش رہو، کیوں پھیلاتے ہو بات، غلط بات؟ اگر تم نے دیکھی ہے ایسی تو ٹھیک ہے، تم پہلے تو روحانی ٹیسٹ جو ہے نا کروا لو، قرآن و سنت کے مطابق لائف سٹائل ہی نہیں ہے، لائف سٹائل قرآن و سنت سے ہٹ کے ہو تو ہوتے ہی شیاطین جنات کا قبضہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں، اسی طرح ہسبینڈ کے روم سے کوئی لڑکی نکل کے جا رہی ہے، وائف کو یہ نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے، یہ ریلیشن صرف ہسبینڈ وائف کے خراب کرنے کے لیے ایسے معاملات شیاطین کسی کی شکلوں میں آ کے کر سکتے ہیں، شیطان جنات شکلیں چینج کر سکتے ہیں، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، اللہ کے نبی کی اس کو شہید قتل کرنے کی سازش جو ہے نا وہ رچانے کے لیے ایک سردار کی شکل میں اس دور میں آیا تھا شیطان، جب فرشتے دیکھے تو وہ بھاگ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آج بھی یہ ہو رہے ہیں، ہمارے پاس کئی اس طرح کے واقعات سننے کو، کیس بھی آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اختلاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ختم کرتے ہیں ہسبینڈ وائف کا تعلق، ٹھیک ہے، تاکہ ان میں اختلاف پیدا ہو اور جدائی ہو جائے۔ تو اس میں جو ہے نا جلدی نہیں کرنی چاہیے طلاق لینے میں یا طلاق دینے میں، بلکہ غور و فکر سے کام لیتے ہوئے یہاں پر جو ہے نا معاملہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس کا طریقہ میں ہلکا سا بتا دیتا ہوں، سب سے پہلے تو صبح شام کے اذکار کریں، پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، پانی قریب منہ کے قریب کر کے اس میں پڑھائی کریں گے، آیت پڑھیں تین عدد میں 1 3 7 مرتبہ، ایک بار 3 بار یا 7 بار ڈیلی، یہ کثرت سے سوتے وقت صبح شام، یہ کم از کم سونے سے پہلے ہسبینڈ وائف اپنے چہرے پہ اس سے جو ہے نا چھڑکاؤ کریں یہ پانی، ٹھیک ہے، صرف چہرے پہ، ایک دوسرے کے یا اپنے اپنے چہرے پہ، انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گی ایک سسٹم۔ صبح شام کے اس کا سورہ بقرہ گھر میں چلائیں یا پڑھیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ چار گواہ اللہ نے جب کہا ہے تو تم کون ہوتے ہو؟ چار گواہ، اب بندہ روحانی پیشنٹ ہے، اس نے دیکھ لیا وائف کا معاملہ ایسے ہے، میں نے دیکھا ہے ان کے روم سے نکلتا ہوا کسی کو، اللہ کے بندے وہ اگر جائے گا گواہی، ایک بندے سے گواہی کرے گا، دوسرے سے، تیسرے سے، اس وقت تو ہوتے ہی نیک لوگ تھے، آج کل تو آپ، میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے چاروں کو تیار کرے گا نا، بات کہے گا بھائی اس کی گواہی دینا، وہ چاروں میں سے ایک نہ ایک تو اس کو روک دے گا کہ بھائی تیرا دماغ خراب ہو چکا ہے، فلاں روحانی معالج کے پاس تجھے علاج کرواتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تیری نظروں کو یہ نظر آ رہا ہے صرف، ایسا کوئی نہیں ہے اس عورت میں، وہ عورت بہت اچھی ہے، ظاہر ہے، کرتے کرتے جو ہے نا یہ بات جب پھیلے گی نا تو چار بندوں کے درمیان ڈسکس ہوگی تو رک جائے گا، گھر بچنے کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے، گھر جو ہے نا ٹوٹنے کا جو خطرہ ہے نا اس سے دوری جو ہے نا ہو جائے گی، بچ جائے گا گھر۔ چار بندوں میں جب یہ بات پھیلے گی تو وہ ڈسکس کر کے اس کے گھر کو بچا دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہوتے ہیں معاملات، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا گھروں میں روک لو، یہ بھی ہوتے ہیں معاملات، ایسی عورتیں ہیں ایسے مرد بھی ہیں، استغفر اللہ، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، مردوں کے بھی مسائل بیان ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر، فی الحال یہ سورہ نساء فیمیلز کے ٹاپک کی صورت، اس میں فیمیلز کے ہی وہ واقعات بیان ہو رہے ہیں، احکامات بیان ہو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ مردوں کا بھی ساتھ بیان ہے، واللذان، اور وہ مرد جو یا نیہا کرے یہی بے حیائی کا کام، منکم تم میں سے، فآذوہما، تو انہیں ایذا دو، فإن، پھر اگر، تابا،
ٹھیک ہے نا. تابا وہ دونوں توبہ کر لیں، وہ اصلحہ اور دونوں اصلاح کر لیں، فاعرضوا عنہما تو ان دونوں کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے، فاعرضوا اعراض کرو، درگزر کرو ان دونوں سے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے توابن بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا. اب یہاں پر جو ہے نا ویسے صیغہ جو استعمال ہوا ہے وہ مذکر کا، یعنی دو مرد اگر کریں یہ کام غلط کام تو انہیں تکلیف دو، سزا دو، پنشمنٹ دو، ان کو تھوڑی سی نا ان کی پٹائی کرو ہلکی پھلکی. پر پھر اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں تو پھر نہ ان پر زیادہ زیادتی کرو، بس ٹھیک ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. انما یقیناً التوبۃ توبہ. اچھا یہ اس ٹائم کی دیکھیں نا کیسا اللہ نے قرآن بھیجا اور نبی علیہ السلام نے اس قرآن کے مطابق کیسے ایک معاشرے کی تشکیل کی. ابھی وہ معاشرے کی تشکیل خراب کر چکے ہیں لوگ اپنی. ٹھیک ہے، ہر طرف بے حیائی. ٹھیک ہے، اس کے اندر کون ٹریس ہوگا اور کون توبہ کرے گا اور کون سی گورنمنٹ اس کو اسلام کے مطابق جو ہے اس کا فیصلہ کرے گی، یہ مجھے بتائیں آپ. یہ تو قرآن و سنت والوں کو توفیق ہوتی ہے جو آج بھی کرتے ہیں اپنے گھر میں، یہ گھر میں اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ قرآن و سنت تو. لیکن بس بات وہی ہے کہ یہ نا بڑے لیول پر ہوگا تو اس کا زیادہ فائدہ ہے. ٹھیک ہے، فوری رزلٹ ملتا ہے انسان کو. قرآن سنت کی کوئی بھی آپ اصول اس کا اپلائی کریں اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا انشاءاللہ. اچھا جی، ان اللہ کان توابا رحیما. انما التوبۃ علی اللہ، یقیناً توبہ قبول ان لوگوں کی ہوتی ہے، اللہ کے ذمہ ہے. للذین انہی لوگوں کے لیے جو یعملون جو کرتے ہیں عمل سوء برا کام کرتے ہیں، بجہالت پتہ نہیں ہوتا، جہالت بے علمی میں لا علمی میں کر لیتے ہیں، ثم پھر یتوبون وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب جلدی ہی، دیر سے نہیں جلدی توبہ کر لینے. فاولئک تو یہی لوگ ہیں، یتوب اللہ اللہ پہ توجہ کرے گا، علیہم ان پر، یعنی توبہ قبول کریں گے ان کی. کان اللہ ہے اللہ تعالیٰ علیماً بہت جاننے والا، حکیمہ حکمت والا. وَلَيْسَتْ اور نہیں ہے التوبۃ توبہ للذین ان لوگوں کی جو یعملون کرتے رہتے ہیں السیئات برائیاں، برے کام. ٹھیک ہے، حتیٰ یہاں تک کرتے رہتے ہیں کہ اذا حضر جب حاضر ہو جاتی ہے احدہم ان میں سے کسی کی الموت موت تک ان کو حیا نہیں آتی. قال موت کے ٹائم کیا کہتے ہیں؟ انی بے شک میں تبت میں نے توبہ کی، الان اب. وللذین نہیں ان لوگوں کی جو یموتون مرتے ہیں، اللہ اکبر، و اور لا نہیں الذین ان لوگوں کی توبہ یموتون مرتے ہیں، و اس حال میں کہ وہ ہم کفار وہ کافر ہی ہوتے ہیں، نہ شکرے ہوتے ہیں، نان بلیورز ہوتے ہیں، انکار کرنے والے ہوتے ہیں. اولئک یہ لوگ اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے، لہم ان کے لیے عذاباً پنشمنٹ، علیما پینفل دردناک عذاب. یا ایو اب دیکھیں نا اس میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ توبہ ڈرامے بازی نہیں، توبہ ہونی چاہیے، ڈرامے بازی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، موت کا فرشتہ جب تک آپ کو نظر نہیں آتا تب تک توبہ کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی موت کا فرشتہ نظر آنے لگے تو بندہ کہے جی اب میری جو ہے نا توبہ ہے، ایسے نہیں ہوتا. کس کو دھوکہ دے رہے ہو بھائی؟ اللہ کو. اللہ کو دینا چاہتے ہو دھوکہ؟ وہ تو تمہارے دل میں کیا پلاننگیں ابھی چل رہی ہیں وہ بھی پتہ ہے اس کو. اس پلاننگوں کے کریٹ ہونے سے پہلے اس کو پتہ ہے اس کے دل میں یہ 5 سیکنڈ بعد یہ پلاننگ آئے گی میرے بندے کے دل میں. اللہ اکبر، اس کے ساتھ دھوکے فراڈ کوشش کرتے ہو.
اللہ اکبر. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا یحل، نہیں ہے حلال، لکم تمہارے لیے، ان یہ کہ ترثو تم وارث بن جاؤ، النساء عورتوں کے، کرہن زبردستی. زبردستی کا نکاح میرج، میں نے بیٹی بہن تیرا کر دیا ہے، بس ہماری ناک نہیں کٹانی، چلو ادھر ہی جینا مرنا ہے. اب یہ نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے. ہاں اسلام کے علاوہ اینیملز کے اندر یہ جو مرضی کرتے پھرو. جب حیا نہ ہو تو جو چاہے کر. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حدیث ہے. جو حیا نہ ہو جب تیرے اندر، تو جو مرضی کرتا رہے. یہ تو انسانوں اور مسلمانوں کے لیے ہیں یہ پاک کلام، پاکیزہ فیصلے. ایک مجھے بات یاد آ رہی ہے، ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کو کال آئی جی کہ میرا ہسبینڈ مجھے روز طلاق دیتا ہے، روز رکھ لیتا ہے اپنے پاس، پھر تو کئی سالوں سے یہی ہو رہا ہے، تو کیا طلاق ہو گئی ہے؟ ہسبینڈ نے بھی ایک بار ان سے یہی پوچھا کہ بھائی میں نے ایسے کیا، طلاق؟ کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے نا، یہ انسانوں کے لیے آیا ہے، بھیڑ بکریوں کے لیے جو ہے نا نہیں آیا. بھیڑ بکریوں کی نہیں ہوتی، انسان مسلمانوں کی اور انسانوں کی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں جو جاہل ہیں، اور 10 بار دن کو طلاق دے دیتے ہیں، پھر بیوی بنا لیتے ہیں، پھر طلاق، پھر بیوی. یہ ایک نا الگ پروسیس ہے قرآن و سنت میں. طلاق ایک ٹائم میں آپ 10 بار بھی کہیں نا وائف کو، تو وہ ایک ہی ہوگی. اگر آپ 10 بار ایک ٹائم میں کہتے ہیں بیوی کو طلاق، تو وہ ایک ہی ہوگی، ایک سے زیادہ نہیں ہوتی. پھر وہ اپنا طہر جو منتھ ہے وہ گزارے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر رجوع، اور وہ بھی اپنے ہسبینڈ کے پاس گزارے گی، اس کے گھر میں گزارے گی. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ادھر اپنے گھر اور یہ ادھر نہ. ایسے تو 3 پکی ہو جائیں گی، پھر رولے زیادہ کریٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ اللہ نے کہا ہے کہ اپنے پاس رکھو طلاق دے کر بھی بیویوں کو، تاکہ دوسری طلاق سے پہلے پہلے صلح ہو جائے. اگر 2 دیں گی تو پھر بھی ہسبینڈ کے پاس رہے وہ، تاکہ صلح کا کچھ چانس بن جائے. تیسری دے دے تو پھر بھی رکھے، عدت گزارے ادھر ہی، پھر اس کے بعد جو ہے نا جا سکتی ہے عدت، سوری، جا کے ادھر گزار سکتی ہے، جیسے جو ہے نا اس کا قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے. ٹھیک ہے. 2 3 یہ بس نا ڈیٹیل اس کی موجود ہے قرآن و سنت کے اندر. اچھا، ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ یہ جو اللہ نے احکام بیان کیے ہیں نا، یہ ایک اصول ہے. یہ نہیں ہے کہ بس ایسے کھیل تماشا نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن، تم میرے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ. زبردستی کا یہ رشتہ ہی نہیں ہوتا بھائی. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. ولا تعذلوهن، اور نہ تم انہیں روکو، لتذهبوا، تاکہ تم لے لو، ببعض، کچھ حصہ، ما، اس مہر کا، جو حق مہر کا، جو آتیتموہن، تم نے انہیں دیا ہو. اس نیت سے بھی نہ ان کو اپنے گھر روک کے رکھو کہ میں جو ہے نا اس سے وہ پیسے پوری کر لوں. الا، مگر، ان یاتین بفاحشۃ، اگر وہ کریں کھلی بے حیائی، مبینہ کھلی، پھر تم چلو ان کا حق مہر لے سکتے ہو ان سے. واہ، اور عاشروہن، تم ان کے ساتھ گزارو، رہو، سہو، بالمعروف، خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ، اچھے طریقے سے عورتوں کے ساتھ رہو. ابھی اللہ نے، لوگ عورتیں کہتی ہیں نہیں مردوں کو کوئی نہیں، اللہ نے مردوں کو بھی کہا ہے کہ سیدھے طریقے سے رہو، اچھے طریقے سے اچھا سلوک کرو عورتوں کے ساتھ. فَإِن، ایسے مردوں کے لیے نہیں کہا، سوری، عورتوں کے لیے کہیں بھی نہیں کہا کہ عورتوں کے، بلکہ عورتوں کے حق میں جو ہے نا اللہ نے کیا کہا ہے، فَإِن، پھر اگر کَرِہْتُمُوهُنَّ، تم عورتوں کو ناپسند بھی کرو نا دل سے، فَعَسَىٰ، تو شاید، أَن تَكْرَهُوا، کہ تمہیں ناپسند کرو، شیئاً، کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، کر دے اللہ، فیہ، اس میں، خیرن کثیرہ، بھلائی بہت زیادہ پیدا. اگر تمہاری وائف تمہیں پسند بھی نہیں ہے نا دل سے، تو پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہو. ہو سکتا ہے تمہیں اوپر سے پسند نہیں، لیکن تمہارے لیے وہ ہیلپ فل کام کر دے لائف میں. ٹھیک ہے. تم جو ہے نا، میں کہتا ہوں
کچھ فائدہ ہو تمہیں ہو جائے، ٹھیک ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے نا بس وہ خود ہی اس پہ ٹھیک ہے، نہیں بھی پسند تو بس گزارا کرو. عاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے رہو. اگر تمہیں ان میں کچھ چیز، بعض چیزیں ہر انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو دوسرے لائف پارٹنر کو پسند نہیں ہوتی، تو ٹھیک ہے گزارا کرو. یہ سوچ کے گزارا کرو کہ تمہارے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہوں گی نا جو اس کو پسند نہیں ہوں گی، تو اس کی جو چیزیں ہیں وہ بھی کمپلیٹ تو نہیں اب تم وہ کر سکتے نا. مکمل ذات تو اللہ کی ہے جو بالکل غلطیوں سے پاک ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم چاہو، استبدال بدلنا، زوجن ایک بیوی کا مکان ہے، زوجن ایک بیوی کی جگہ، و جب کہ آتی تم نے دے دیا ہو، احداہن ان میں سے ایک کو، قنطار بہت سارا مال، فلا تو نہ تاخذو تم واپس لو، منہ شیئا اس میں سے کوئی شے کوئی چیز. اتاخذونہ کیا تم لوگے اس سے، مال لوگے تم اس سے، اگر تم نے چھوڑنا ہی ہو نا بیوی کو، ٹھیک ہے. اول تو اللہ نے یہ چیز پسند نہیں کی. اگر بالکل ایسا گزارا ہی نہیں ہوتا تو پھر تم نے اگر چھوڑنا ہی ہے نا تو تم اس سے جو کچھ دیا ہوا ہے وہ نہ لو. کیا کہ تم واپس لو گے بہتان گناہ کر کے، جھوٹ بول کر، اسمن مبینہ ہے، اسمن مبینہ کھلا گناہ کر کے تم واپس لو گے چیزیں. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وہ کیسے تم لے سکتے ہو اس سے وہ مال، اور قد تحقیق افضا ملاپ کر چکا ہے، بعضکم ایک تمہارا الی بعض دوسرے سے، ایک دوسرے سے تم نے ریلیشن شپ بھی قائم کر رہی ہے ہسبینڈ وائف والا، پھر بھی تم اس سے حق مہر وہ واپس لینے کی باتیں کر رہی ہو. اور اخذنا ان عورتوں نے لیا ہے منکم تم سے، میثاقا عہد، پرومس، غلیظا پکا، ٹھیک ہے. یہ کام نہ کرنا، ٹھیک ہے. ولا تنکحوا اور نہ تم نکاح کرو، ماں ان سے جو نکاح کیا، آباؤکم تمہارے باپ دادا نے، من النساء عورتوں سے، الا مگر ما جو کچھ قد سلف جو پہلے گزر چکا. پہلے دور میں یہ ہوتا تھا جب اسلام نہیں آیا تھا، اس ٹائم پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا. ان تو اسلام نے کہا ہے کہ اب نہیں کرنا ہی. انہو بے شک کانا ہے، فاحشتاً بے حیائی، و اور مقتن ناراضی کی بات، وساء اور برا ہے، سبیلا طریقہ، بہت برا طریقہ ہے بھائی. جس عورت سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہے، ٹھیک ہے، ریلیشن تم بھی اسی سے قائم کر لو، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اتنی بری بات ہے. حرمت حرام کی گئی ہیں، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و عماتکم تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم تمہاری خالائیں، و بنات الاخ اور بھائیوں کی بیٹیاں بتیجیاں، و بنات الاخت اور بہنوں کی بیٹیاں بھانجیاں، و امہاتکم جی اور تمہاری مائیں، اللاتی وہ جنہوں نے، ارضعناکم تمہاری مائیں تو نہیں ہے، جنہ تو نہیں لیکن تمہیں دودھ پلایا انہوں نے، وہ مائیں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، من الرضاعت رضائی یعنی جس عورت نے تمہیں دودھ پلایا اس کی بیٹیاں تمہاری بہنیں ہیں. بے شک وہ ایک ماں کے پیٹ سے نہیں ہے لیکن تمہیں دودھ پلانے والی عورت کی بیٹیاں بھی تمہاری بہنیں ہیں. و امہات اور وہ مائیں، نساؤکم تمہاری بیویوں کی، تمہاری ساسیں، امہات نسائکم اس کا میننگ ہے تمہاری ساسیں، ساس، ٹھیک ہے. وربائبکم اور تمہاری ستیلی بیٹیاں، ٹھیک ہے. وربائبکم اللاتی وہ جو، فی حجورکم جو تمہارے پاس پرورش پائیں، تمہاری گودوں میں بڑی ہو جائیں، من نسائکم تمہاری عورتوں کے بطن سے، اللاتی وہ جو، دخل تم صحبت کی تم نے، بہن ان سے یعنی ریلیشن شپ قائم کیا ہے، بہن ان سے، فإن پھر اگر، لم تکونو نہیں تم نے، دخل تم بہن ریلیشن شپ قائم کیا ان کے، یعنی جو جو عورتیں ہیں نا جن سے ریلیشن شپ قائم نہیں کیا تم نے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کی بیٹیاں تمہارے لیے ٹھیک ہے، حلال ہیں. لیکن ریلیشن شپ قائم کیا ہے، وائف تمہاری ہے، پھر اس کی
پہلے خامن سے جو بیٹیاں ہیں ان سے ریلیشن شپ قائم کرو، یہ بات نہیں کرنی، ایسے نہیں کرنا۔ فیہن، ان سے، ٹھیک ہے۔ فلا جناح، تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم، تم پر، ٹھیک ہے۔ وحلائل، اور حلال ہیں، اللہ اکبر، فلا جناح، تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم، تم پر، وحلائل، اور بیویاں، ابنائکم، تمہارے بیٹوں کی، تمہاری بہویں کی، الذین، وہ جو، من اصلابکم، تمہاری پشتوں سے ہیں، اور ان تجمعوا، حرام ہے تم پر کہ جمع کرنا تمہارا، بین الاختین، دو بہنوں کو، ایک بہن سے بھی نکاح، یعنی ایک آپ کی وائف ہے نا، اس کی بہن سے نکاح آپ پر حرام ہے، ٹھیک ہے۔ الا، مگر، ما، جو، قد سلف، پہلے گزر چکا، ایک ٹائم میں آپ دو بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، غفوراً، مغفرت کرنے والا، رحیمہ، رحم کرنے والا۔ تو اس میں جو کچھ بیان ہوا، اس پر غور کرنے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آج کل وہ چیزیں لوگ نہیں کرتے، اسی لیے پرابلم میں ہیں جو اللہ نے بیان کی ہیں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔